پی آئی کے حق میں امریکہ سے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ نو منتخب امریکی صدر کے نامزد مشیر رچرڈ گرینل کا بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ کہا بانی پی ٹی آئی کے بطور وزیر اعظم امریکی صدر ٹرمپ سے اچھے تعلقات تھے۔ پاکستان میں بہت سے معاملات کو بائیڈن انتظامیہ نے نظر انداز کیا۔ نامزد وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستانی میزائل پروگرام پر بات کرنے کی تیاری کر رکھی ہے۔ ایٹمی صلاحیت کے حامل ملکوں سے مختلف انداز میں ڈیل کیا جاتا ہے۔ آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ جہاں بھی موجود ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پاکستان کے مفادات کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا ان عناصر کو اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ ہماری پہلی اور آخری ترجیح صرف اور صرف پاکستان ہے۔ دوسری جانب طلال چودھری نے کہا بانی پی ٹی آئی پر سنگین مقدمات ہیں، بیانات سے رہائی ممکن نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ امریکہ کو پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ جہاں جہاں عیسائی بستے ہیں، ہم سب کو مل کر فلسطین میں اس خون کی ہولی کو ختم کرانے کے لیے اپنا پورا زور لگانا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ جو امن کے داعی تھے، ان کے مشن کے فروغ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جنگ بندی اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ آپ کی سیکیورٹی، آپ کی بہبود، آپ کی خوشحالی، آپ کی ترقی ہم سب کو نہ صرف عزیز ہے بلکہ ہماری ذمہ داری ہے۔ غزہ میں خون ریزی کو روکنے کے لیے مسیحی برادری بھرپور آواز اٹھائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرسمس کی تقریب سے خطاب، بولے دنیا کو مل کر فلسطین میں قتل عام بند کرانے کے لیے زور لگانا ہوگا۔ آج دنیا میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے، ہزاروں فلسطینی شہید کیے جا چکے۔ آج کے دن بھائی چارے کو فروغ دینے کا سبق ملتا ہے۔ سب کو مل کر دنیا میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی۔ جو پچھلے 2 دن سے ملٹری کورٹس کے اوپر ایک معاملہ چل رہا ہے، اور طریقے انتشار نے یہ کوشش کی کہ یہ ملٹری کورٹس کے معاملے کو باقاعدہ طور پہ ایک کنٹروورشل معاملے کے طور پہ پیش کیا جائے اور ملٹری کورٹس کے اس معاملے پہ سیاست کی جائے۔ پی ٹی آئی ملٹری کورٹس پر سیاست کر رہی ہے۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے بعد ملک سے باہر بھی لابنگ کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں فوجی تنصیبات پر حملے کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں فوجی عدالتوں کے فضائل بیان کیے۔ 9 مئی کے ملزمان کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا رونا رلانا، مار دو، جلا دو اور آگ لگا دو بہت آسان ہوتا ہے۔ ایک کھلاڑی آیا، ملک کے ساتھ کھیل کر اور لوگوں کو رلا کر چلا گیا۔ آپ یقین مانیں کہ 26 یا 27 تاریخ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کا مسئلہ، ہمارا مسئلہ، اس قوم کا مسئلہ، ملک کا مسئلہ، ملک کی فیوچر کا، ہماری نئی جنریشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 26 نومبر کا واقعہ سوچی سمجھی سازش، شواہد مل گئے۔ پی ٹی آئی رہنما اور نامعلوم ہینڈلر کی گفتگو منظر عام پر آ گئی۔ نامعلوم شخص نے خاتون کو اسلام آباد جتھے پہنچانے کی ہدایات دی۔ پی ٹی آئی شرپسندوں نے ریاستی املاک کو نقصان پہنچایا اور لوٹ مار کی۔ سیاسی جماعت کے شرپسندوں کی 24 سے 26 نومبر تک پرتشدد کارروائیوں میں پولیس اور رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے۔ گفتگو بذریعہ وائس نوٹ سیاسی جماعت کے مختلف واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کی گئی۔ آرمی چیف بھی مسیحی برادری کی کرسمس کی خوشیوں میں شریک۔ جنرل عاصم منیر کی راولپنڈی کے سینٹ جوزف کیتھولک چرچ آمد، کرسمس کی تقریب میں شرکت کی۔ آرمی چیف نے کہا کرسمس عالمی روایات، نیک جذبات اور سخاوت کا اظہار ہے۔ تمام شہری قائد اعظم کے ویژن کے حصول کے لیے مل کر کردار ادا کریں۔ خطاب کے دوران آرمی چیف نے قائد اعظم کی مثالی قیادت پر روشنی ڈالی۔ اور جیسے ماں اپنے بچوں میں فرق نہیں کرتی، ماں اپنے بچوں میں تفریق نہیں کرتی، میرے مائنڈ میں، میرے دل میں، میرے دماغ میں کوئی مذہب کی تفریق نہیں ہے۔ جو اگر کوئی کرسچن ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ میرے سر کا تاج ہے۔ اس کی حفاظت اور اس کی جو ویل بینگ ہے وہ میری ذمہ داری ہے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد. تقریب کے شرکاء کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے بھی کرسمس کی مبارکباد دی. بولی نواز شریف نے کہا یہ ہمارے لوگ ہیں, اقلیت کا لفظ استعمال نہ کرو. پاکستان کی ترقی میں مسیحی برادری کا بہت کردار ہے. دوسری جانب وزیر داخلہ محسن نقوی سے ہولی سی کے سفیر آرچ بشپ گرمانو کی ملاقات. محسن نقوی کا پوپ فرانسس اور مسیحی برادری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. بلاول بھٹو کی UAE کے وزیر شیخ نہیان بن مبارک النہیان سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت. دونوں رہنماؤں کے درمیان تجارتی تعلقات میں اضافے پر بھی تبادلہ خیال ہوا. بلاول بھٹو زرداری اور شیخ نہیان بن مبارک النہیان کا متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے سماجی رابطوں میں فروغ پر اتفاق. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ, محمد بخش مہر اور بھوٹکی کی مقامی قیادت بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ تھی. سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم. جنوبی وزیرستان میں فتنہ اور خوارج کے خلاف آپریشن سراروغا میں 13 دہشت گرد مارے گئے. ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہتے ہیں انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے. پارا چنار کے حالات معمول پر نہ آ سکے. کرم کے مسئلے کے مستقل حل کے لیے مذاکراتی عمل میں ڈیڈ لاک. ایک فریق کے ہتھیار نہ ڈالنے پر ڈیڈ لاک پیدا ہوا. راستوں کی بندی سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا. مقامی افراد خوراک اور علاج سے محروم. مشیر اطلاعات KP نے علاج کی سہولیات نہ ہونے سے 100 بچوں کی اموات کی خبر غلط قرار دے دی. ادھر وزیر اعظم کی ہدایت پر ہیلی کاپٹر امداد کے لیے مختص. پہلا ہیلی کاپٹر 500 کلو ادویات لے کر پارا چنار پہنچا. واپسی پر 4 مریضوں کو اسلام آباد لایا گیا. لاہور میں نوجوان نے بیوی سمیت 3 افراد کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا. بعد میں خود کو گولی مار کر اپنی جان لے لی. افسوسناک واقعہ عشاء میں محمد علی روڈ پر پیش آیا. 40 سالہ عدنان نے فائرنگ کر کے بیوی کمل, سالی فضا اور برادر نسبتی شہزاد کو زخمی کیا. پولیس کے مطابق عدنان اپنی بیوی کو میکے سے سالی سمیت گھر لے جانا چاہتا تھا. سسرالیوں کی جانب سے مزاحمت پر فائرنگ کی. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ کویت. کویت کے ولی عہد, نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع سے ملاقات. ISPR کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ امور سمیت دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. آذربائیجان کا مسافر طیارہ قازقستان میں گر کر تباہ. درجنوں افراد جاں بحق. آذربائیجان ایئر لائن کا طیارہ قازقستان کے شہر اقتاؤ کے قریب گر کر تباہ ہوا. مسافر طیارہ ایمرجنسی لینڈنگ کے دوران زمین سے ٹکرا گیا. طیارہ باکو سے چیچنیا جا رہا تھا. 67 مسافر اور عملے کے 5 اراکین سوار تھے. روسی میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثے میں 27 افراد بچ گئے ہیں. اور ملک کے نامور قوال استاد شیر علی خان انتقال کر گئے. صدارتی ایوارڈ یافتہ قوال شیر علی کا تعلق فیصل آباد سے تھا. شیر علی اور ان کے بھائی مہر علی اکٹھے قوالی کرنے میں شہرت رکھتے تھے. شیر علی, مہر علی, قوال نے دنیا بھر میں صوفیانہ کلام کو نئے آہنگ سے پیش کیا.